السلام علیکم ویورز، ہمارے آج کا موضوع ہے تحریک آزادی سے مستقبل تک کا سفر۔ ہندوستان میں انگریزوں کی جابرانہ حکومت اور ظلم و جبر کے خلاف غیور ہندوستانیوں نے شروع ہی سے مزاحمت کا سلسلہ جاری کر رکھا تھا، اور رفتہ رفتہ یہ مزاحمت باقاعدہ تحریک کی شکل اختیار کر گئی، جو اس قدر سرگرم ہوئی کہ انگریز جیسی ناقابل تسخیر طاقت بھی اسے نہ دبا سکی۔ اور یہ انہی لازوال قربانیوں کا نتیجہ تھا کہ مملکت خداداد پاکستان مارز وجود میں آئی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اسلاف کی ان قربانیوں کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ اگر لا علمی کا یہی عالم رہا تو شاید ہمارے آنے والی نئی نسل کو یاد بھی نہ رہے کہ پاکستان کیوں مارز وجود میں آیا، اور دو قومی نظریہ یعنی ٹو نیشن تھیوری کیا تھی اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ کیونکہ جو قومیں اپنے ماضی سے کٹ جاتی ہیں ان کا وجود بحیثیت قوم صفائے ہستی سے مٹ جاتا ہے، کیونکہ جب اپنے بزرگوں کی روایات، خصوصیات و کمالات، غیرت و خودداری، عظمت و شرافت اور تہذیب و ثقافت سے رشتہ ٹوٹ گیا تو قوم کی رگوں میں وہ گرم خون کہاں سے آئے گا جو اس کے جسم میں توانائی مہیا کرتا ہے اور عزت و حمیت پر کٹ مرنے کا حوصلہ اور جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ہر زندہ اور حوصلہ مند قوم اپنی تاریخ کو حرز جاں بنائے رکھتی ہے۔ بقول شاعر مشرق، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی آزادی کی قدر کریں اور بحیثیت قوم اپنے ملکی وقار کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ ہماری جذباتی سیاست، غلط اور غیر مخلص قیادت کا ثمر ہے۔ ہم نے قیادت کے انتخاب میں ہوش کی بجائے جوش سے کام لیا اور قائد کے خلوص و صداقت کو پرکھا نہیں اور اسے ارباب اختیار کا مالک بنا دیا۔ جب کوئی قوم سیاست کے میدان میں غلط قدم اٹھاتی ہے تو ایک صدی پیچھے چلی جاتی ہے اور کئی نسلوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ امت مسلمہ کی آج کی قیادت میں وقت کا دھارا موڑنے کی طاقت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین کئی برسوں سے جوں کہ توں موجود ہیں۔ اس صورتحال نے نئی نسل کو عجیب قسم کے احساس کمتری میں مبتلا کر دیا ہے۔ لیکن ہمارے مذہب میں مایوسی کفر ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو قوموں کے جسم سے توانائیوں کو سلب کر دیتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان اپنے ذہنوں سے احساس کمتری اور مایوسی و نا امیدی کو اکھاڑ پھینکیں، کیونکہ دنیا جتنی تیزی سے سائنس و ٹیکنالوجی کے شعبوں میں اور آئی ٹی کے میدان میں ترقی کر رہی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بھی ذہنی و فکری انقلاب کی ایک نئی لہر پیدا ہو گئی ہے، اور جن سپر پاور سے ہم خوف کھاتے ہیں انہی کی مدد اور حمایت سے ہم زبردست قوت بن کر ابھر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی صلاحیت اور قوت کو برقرار رکھا تو راستے کا کوہرا اور دھند ہمارے سروں سے جلد ہی چھٹ جائے گا، کیونکہ ہے جذبہ جنوں تو ہمت نہ ہار، جستجو جو کرے وہ چھوئے آسماں۔ اگر ہم انگریز اور ہندو سامراج کی تمام تر سازشوں کے باوجود واحد مسلم ایٹمی طاقت بن سکتے ہیں تو پھر کیا ممکن نہیں۔ بقول اقبال، نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔